ایک دفعہ کنگ سلمان ایوارڈ کے لیے میری نامینیشن ہوئی. اوہو، تو آپ والا ایوارڈ محوش شیاد کو دیا گیا. مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن آپ میری شاعری پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ نوبیل پرائز جیسے بڑے ایوارڈ کے حقدار ہیں. سر یہ دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشعل راہ میں میں ہوں محمد عارف مقیم. ایز اے پاکستانی کبھی کبھی بہت فخر ہوتا ہے اور کبھی کبھی سر ندامت سے جھک بھی جاتا ہے. فخر اس لیے کہ اس مٹی نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، اور ندامت اس لیے کہ ہم ان ہیروں کو ہم پرکھ نہیں سکے، یا ان ہیروں سے جو خوبصورتی ہم اس اپنے معاشرے کو دے سکتے تھے ہم وہ دے نہ سکے. لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہمارے ہیروں سے یہ دنیا چمکے گی. انہی میں سے ایک آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر شہباز خالد رانجھا صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان. اچھا، ہمارے ہاں پر کچھ ایسی معیارات بنا دیے گئے دنیا میں کہ جن سے ہم اپنی اہلیت کو پرکھتے ہیں، جس میں سے ایک ہے نوبیل پرائز. جبکہ نوبیل پرائز کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو لیکن اس سے بڑھ کر بہت سارے اعزازات ہیں. میں نوبیل پرائز کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک دنیا میں ایک ریکگنائزڈ ایک ایوارڈ ہے. تو میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ان کو ابھی نامینیشن ہوئی نہیں، بٹ لیکن نامینیشن کے لیے ڈاکٹر شہباز خالد رانجھا صاحب کا نام دینے کے لیے ایک کوشش کی گئی. لیکن اس میں ایک وجہ تھی کہ وہ جو نامینیشن دینے کی ڈیٹ تھی وہ گزر گئی اور یہ نہیں دے سکے بلکہ ان کے بہاف پہ جنہوں نے دیا، وہ میں ان سے خود سٹوری آپ کو سناؤں گا. وہ بھی ایک تکلیف دہ ہے کہ کسی اور ملک کے لوگ میرے ہیرے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہے تھے. وہ انشاءاللہ اس سال نہیں ہوا، اگلے سال ہو جائے گا، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال ہو جائے گا. لیکن وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو نوبیل پرائز جیسے بڑے ایوارڈ کے حقدار ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اس سے بہت بڑے ایوارڈز کے حقدار ہیں. تو میں اب زیادہ مخل نہیں ہوتا، میں رانجھا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے کیریئر سے ہی. پہلے تو آپ ایک سرکاری آفیسر ہیں. دیکھیں، سرکار کو یا پبلک کو سرو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو چنتا ہے. کروڑوں کی آبادی ہے جس میں سے کچھ لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں ان سرکاری ملازمین میں سے جو پوری ڈگنیٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور لائل ہو کر کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو کیسا رہا آپ کا یہ سرکار کا سفر؟ ایسا ہے کہ میں جب گھر سے چلا 89 میں، تو میرے والد صاحب نے پابندی لگائی کہ آپ نے باہر نہیں جانا، کسی باہر کے ملک میں جا کے دوسری قوم کو سرو نہیں کرنا، آپ نے اپنے ملک میں ہی کام کرنا. تو میں نے پھر جب یہاں پہ آیا تو اسپیچ تھراپی میں داخلہ لیا 89 میں، 90 میں کمپلیٹ ہوا. یہ ضیاء صاحب نے کچھ لوگوں کو باہر سے بلایا جو برٹش تھے اور امریکن تھے. تو نیپ کے ساتھ، نیپ آف خدا یونیورسٹی کا ادارہ ہے، تو اس کی کولیبوریشن سے یہاں پی جی ڈپلوما ہوا اسپیچ تھراپی میں پہلی دفعہ. میں اس کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ٹائم 4-5 سال جو میں نے مختلف جگہوں پہ پرائیویٹ حیثیت میں کام کیا، جس میں RGH ڈاکٹر حبیب اللہ نیورو فزیشین ان کے ساتھ کام کیا 1 سال وہاں پہ. اس کے بعد KR جنرل ہاسپٹل میں اس زمانے میں کنسلٹینسی دیتا تھا، اور پھر بیچ میں کمپلیکس ہاسپٹل میں چائلڈ اسپیشلسٹ کو لیکچر بھی دیے اسپیچ ڈس آرڈرس پہ اور سائیکولوجیکل ایشوز پہ. پھر میں نے بیریا جوائن کیا 1995 میں، اور وہاں سے لے کے 2001 کے درمیان ایز اے ہیڈ آف اسپیچ تھراپی ڈپارٹمنٹ اور اسسٹنٹ وائس پرنسپل کے طور پہ وہاں کام کیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو ان کا اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ ہے اس کو اسٹیبلش کیا. وی ور فائنلز. اور اس کے بعد ان کا جو اس ٹائم وہاں بہت بڑا ایک ریہیب کمپلیکس بنا ہوا ہے،
اس کا PC-1 میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ مجھے نیول آفیسر سے پوسٹ کو بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اور ایک وہ ٹائم تھا جب عزیز مرزا صاحب خود مجھے فون کر کے چیف آف نیول اسٹاف پوچھا کرتے تھے، بیٹا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ ہمیں گائیڈ کرو، آپ جو کچھ کہو گے آپ کو ملے. اور ایسا ہوا. صحیح. پھر اس کے بعد 2001 میں FPSC کر کے ڈائریکٹ اپنی قابلیت پہ الحمدللہ میں ڈائریکٹر جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر میں نے جوائن کیا، اور تب سے اب تک اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. صحیح. پہلی پروموشن بھی ہے مجھے 17 سال کے بعد ملی. اچھا. اور وہ بھی FST یعنی کورٹ کی ایڈوائس. اچھا. اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، اس میں جانا نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2017 میں ایز اے ڈائریکٹر ان پروموشن ہوئی. اور اس دوران پہلے میں نے MCMC کیا، پھر SMC کیا، اور SMC الحمدللہ میں نے جب کیا تو میں نے کیڈر کے لوگ ساتھ کمپلیٹ کیا، بہت اچھا نام، اور ایک اچھی رپورٹ کے ساتھ واپس آیا. اور تب سے 4.5 سال ہو گئے جو ڈگری کالج ہے ڈیف بچوں کا H9 میں، وہاں کا ڈائریکٹر ہوں. صحیح. یہ تو گورنمنٹ ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کہ جیسے اگر میں کہوں کہ آپ نے بے زبان بچوں کو زبان دینے والا تو اللہ اوپر بیٹھا ہے، اللہ نے آپ سے اس میں بہت کام لیا، اور جو ابھی ہمارے ناظرین یا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اس بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو خدمات ہیں اس میں جو کہ بالکل گراں قدر خدمات ہیں، اس کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا، اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں جو واقعی ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، جب ہم سنیں تو ہمیں فخر محسوس ہو. ایسا ہے کہ 89 میں نے ملک علی شال کوٹ سے MSc سائیکالوجی کی، تو میں نے کالج میں 3rd پوزیشن کی. صحیح. اور ڈسٹنکشن کے ساتھ جو ہے الحمدللہ میں آیا. پھر اس کے بعد اسپیچ تھراپی کا ڈپلوما کرنے کے بعد میں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا. تو شروع میں ظاہر ہے جب ایک نئی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اسپیچ تھراپی کے بارے میں نام کا بھی پتہ نہیں تھا. جی. تو ہم نے چند ایک لوگوں نے شروع کیا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ دماغ کے فالج کے ایک پیشنٹ 15 سال کا لڑکا ہے، اور وہ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے یہ اب تک ڈائگنوز نہیں ہوا، اور کوئی اس کو ملٹی وٹامن دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور پراپر اس کی جو ریہیب پلاننگ تھی وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے ATV پہ 1 سال ہم نے پروگرام کیا میں ہوں نا کے نام سے. میں نے ڈاکٹر زوان تاج میں اور ڈاکٹر غزالہ آتی تھی نب سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ PTV پہ کا کے پروگرامس کیے، میں نے آرٹیکل لکھے بہت سارے جو ہے وہ میگزینز میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ریسرچ پیپر لکھے. اٹ واز انٹرسٹنگ. ایک تو یہ کہ پہلے اسپیچ تھراپی کے جب ہوا اسٹارٹ میں الحمدللہ میں 91 کی بات ہے، مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کینیڈا سے امیگریشن کا میرا جو ایکسیپٹ ہوا، اور میں نے اس کو آف نہیں کیا. میرے کچھ ساتھی چلے گئے، میں نہیں گیا کیونکہ میں اپنے والد محسن سے وعدہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا، لوگ ٹھیک بھی ہوئے. ایک چنار ہاسپٹل تھا کراچی کمپنی میں وہاں بیٹھا کرتا تھا. اس سے پہلے سیدپور روڈ پہ، یعنی تھرو آؤٹ یعنی REH سے نکلا تو سیدپور روڈ پہ چلا گیا، وہاں سے 6:30 بجے آف کیا تو چنار ہاسپٹل پہ آ گیا. رات کو 11 بجے فارغ ہو گئے. تو یہ وہ اچھا زمانہ تھا، تندوری سے کھانا کھایا کرتے تھے ڈیلی. اچھا. شادی ابھی نہیں ہوئی تھی تو جمی 36 سے کافی پی جاتی. اچھا. اور رات کو ایک جو ہے کیس اس کو میں اسٹڈی کیا کرتا تھا. صحیح. بہت محنت کی الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 95 میں مجھے آفر آئی فیصل آباد سے. وہاں ایک NGO ہے اللسان کے نام سے، ٹھیک ہے، جن کا بہت بڑا کمپلیکس ہے وہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کا. اور پیریفری کے چھوٹے شہر ہے سائڈ پہ جیسے سمندری ہو گیا، اور 12 ادارے ان کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو سیٹرڈے کو ہمیں بحریہ میں چھٹی ہوتی تھی نیول میں، تو میں وہاں پہ جاتا تھا. پھر واپسی پہ جو ہے سنڈے کو میں تلا گنج بیٹھتا تھا. تو ایک لمبا سفر میری زندگی میں کوئی
یعنی آرام کا لمحہ میرا کام نہیں آرام ہے. صحیح. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے 18 گھنٹے کام کیے 24 گھنٹے میں، لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا. ایک تو آپ کی جو جن لوگوں کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا آپ کو سفیر بن جاتا. تو آپ اندازہ کریں کہ تلہ گنگ میں اس زمانے میں جب اسپیچ تھراپی کا نام شہروں میں نہیں کوئی لیتا تھا، آپ اس بچے کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں 4 سال کا بچہ، اب آپ اس کو بلاتے ہیں تو وہ کھڑے کا کھڑے ہے کہ کسی کو نہیں پتا اس کو کوئی سنتا ہے یا سمجھتا ہے یا نہیں. اور آج وہ بچہ امام مسجد الجاٹ لگی مسجد میں، کیا یہ معمولی بات نہیں. بہت بڑی بات. اور یہ ایک نہیں ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے یہ اس ٹائم جب گزرا تو اب میرے پیشنٹ جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، بن چکے ہیں، اور آگے ان کے بچے یعنی نارمل پیرنٹس بن چکے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور پھر یہ صرف پاکستان سے نہیں ہے جی، میرے پاس ابراڈ سے بھی پیشنٹ تب بھی آتے تھے اب بھی آتے ہیں. آپ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں اس کی ایک وجہ بنی. ہوا یہ کہ جب میں بیریا میں تھا تو ایک سی پی بچی جس کے میں سینسیشن چیک کر رہا تھا ٹیوننگ فورک سے، اس کے نیورو موٹر پوائنٹ جو اسپیچ کے ہونے کا، تو جب میں نے اس کی یہاں پہ اس کی ٹیوننگ فورک رکھی تو اچانک اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی جو پیرالائز تھا. اچھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں ہوا ہے. اس کیوں کو کریدتے تلاش کرتے کرتے اس سٹیج پہ آ گیا کہ ایک نئی تھیوری دنیا کو دے دی جس کو نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹو تھیوری کہتے ہیں. صحیح. اور پھر اس کو کنورٹ کیا تھراپی میں، ٹھیک ہے، یعنی علاج میں. اور یہ ہے میں پہلا بندہ ہوں دنیا کا جس نے کہا کہ برین سیل جو پیرالائز ہو جاتے ہیں جی وہ ڈیمیج تو ہوتے ہیں، ڈیڈ نہیں ہوتے، اور الائیو رہتے ہیں ود منیمم بلڈ سپلائی، جس سے برین ایٹرافی بھی ہو سکتی ہے، میل کوگنیٹو میپس بن سکتے ہیں. بہت سارے نئے کانسیپٹ ہیں آپ نے دیکھی ہے میری تھیوریز میں. اور پھر صرف یہ نہیں ہوا، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ یعنی تصدیق جو ہے مختلف ذرائع سے طریقوں سے، یعنی پیشنٹ آئیں سیرو ایٹرافی کے ساتھ، سی ٹی اسکین میں ایٹرافی ہے، 1 سال کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب دوبارہ سی ٹی اسکین کیا تو ایٹرافی نہیں تھی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے وہ امپروو کر چکے. تو اس پہ اچھا خاصا جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے سی ایم ایچ میں اور مختلف جگہوں پہ ڈاکٹرز کے درمیان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ہو گیا. سر یہ دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ نہیں. ماشاء اللہ. اور اس میں یہ کہ فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے اس کی ایک رپورٹ بنائی 2012 میں امریکن ایمبیسی کی بیٹی، تو ان کی کونسلر نے مجھے لیٹر لکھا. بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ یہ چیز واقعی منفرد ہے اور ہم اپنے نارتھ کیرولینا جو نیورو سینٹر وہاں بھیج رہے ہیں اور وہاں جو بھی کام ہوگا تو آگاہ کیا جائے گا اس کے لیے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو اس کے بعد اب یہ کچھ 6 مہینے پہلے ان کی ایک رپورٹ ڈان میں شائع ہوئی جو بی بی سی اور سی این این دونوں پہ، بی بی سی پہ بھی اور سی این این پہ بھی اس کو وائرل کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سائنٹسٹ نے تھرو ساؤنڈ ویو پگ کے پیرالائز سیلز کو دوبارہ متحرک کر لیا. اچھا. یا ایکٹیویٹ کر لیا. صحیح. جبکہ میں کتنے سالوں سے کتنی دنیا ٹھیک کر چکا ہوں، اور امریکہ کی لائبریری آف میڈیسن میں میری اس تھراپیوٹک اپروچ کی ٹرائل رجسٹر ہو چکی ہے. اچھا. اور اس میں یہ بیسیکلی یہ ہوا کہ ایک وہ زمانہ تھا کیونکہ میرا تعلق نیوی کے ساتھ رہا، اور اس کے ساتھ نیوی کے ساتھ ساتھ سی ایم ایچ کے ساتھ بریگیڈیئر دانیال رشید کے ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے. انہوں نے اور میں نے مل کے بہت سارے کیسز کو کیا. صحیح. ایک تو ایک میں نے ایک 2003 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جس میں 50 بچوں کی جن کا زبان کا فالج تھا ان کی ٹمپینومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ٹیسٹ کروایا تو ان کے 48 کے کان فلوئڈ سے بھرے ہوئے تھے. اچھا. یہ ایک نئی چیز تھی جو پہلے نہیں تھی، دیٹ از ماس سیکریٹیوٹائٹس میڈیا اینڈ ٹنگ ڈسارتھریا. یہ باقاعدہ پبلش بھی ہوا. ٹھیک ہے. اور جب اس کی اپروول کے لیے میں نے اپنے سیکرٹری صاحبہ میری ماں جس میں میڈم پروین قادر آغا ان کو لکھا تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا. کہتے ہیں بیٹا کہ یہ روز آپ جو ہے نا مجھے آپ کی چیزیں آتی ہیں اپروول کے لیے، تو ایک اپلیکیشن دو تو میں ایک ہی بار آپ کو اپروول دینا چاہتا ہوں. صحیح. تو ان کو لیٹر لکھا، انہوں نے مجھے ایک اپروول ریکارڈ کی کہ رائٹنگ آرٹیکل، بکس، انٹرویو آن پرنٹ، اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں جی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا،
اور پرائیویٹ کنسلٹینسی ریگارڈنگ اسپیچ تھراپی اینڈ سائیکالوجی. اسٹینڈنگ اپروول ہے میرے پاس, صحیح. اس لیے میں انٹرویو دے لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ان کی اس اپروول کی وجہ سے, ان کے وی ایم کی وجہ سے, یہ کام کرتے کرتے, یہ ریسرچ کرتے کرتے آج آپ کا پاکستان جو ہے وہ نیورو ریہیب میں لیڈ کر رہا دنیا کو. اچھا, دنیا میں پاکستان دنیا کو نیورو ریہیب میں لیڈ کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ لیٹسٹ تھیوری ہے میری. اچھا. نیا طریقہ علاج ہے, ابھی دنیا بہت پیچھے ہے. اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ پہلے قسم, چونکہ میرا تعلق آرمی نیوی کے ساتھ تھا, تو وہاں کے وہ لوگ جو لیفٹیننٹ تھے, جو کیپٹن تھے, ان کے بچوں کو میں نے ٹریٹمنٹ کیا. صحیح. جب وہ بریگیڈیئر لیول پہ چلے گئے, اوپر آ گئے, تو انہوں نے ای ایم ای کالج میں بریگیڈیئر طارق صاحب تھے, تو ان کو کہا کہ اتنے سالوں سے ایک بندہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے جو انکنونشنل ہے یا ایک الگ چیز ہے, تو آپ ان کو آن بورڈ لیں. تو انہوں نے اپنی ٹیم یہاں بھیجی میرے پاس. اچھا. تو وہ آئے تو میں نے ان سے نہیں کوآپریٹ نہیں کیا. اچھا. میں نے ریفیوز کر دیا. دو چیزیں تھیں. ایک تو میں نے ان کو کہا کہ میری منسٹری, میرا ڈپارٹمنٹ جب تک الاؤ نہیں کرتا, میں قانون پہ چلتا ہوں, میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. صحیح. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کچھ کمپنیز مجھے اپروچ کر چکی تھی, اور پرائیویٹ کمپنیز تھی, تو انہوں نے کوشش کی کہ میرے سے کسی طرح اگلوا کے لے کے تو مجھے چیٹ کر کے تو سائڈ لائن کر دیں. تو میں نے اس لیے نہیں مانا. 3 ماہ کے بعد وہ جب دوبارہ آئے تو ایک ایگریمنٹ بنا کے لائے, اور ایک لیٹر لے کے آئے میری منسٹری کے لیے کہ ایز اے پرائیویٹ کنسلٹینٹ جو ہے ایریا آپ ان کو الاؤ کریں. تو اس کے بعد انہوں نے میری منسٹری میں لیٹر بھیجا, میرے ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ان کا اپنا کام ہے, تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. صحیح. تو پھر الحمدللہ ایچ ای سی کی فنڈنگ سے ای ایم ای کالج آف نرس میں میری تھیوری پہ, میری سپرویژن میں ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو پی ایچ ڈی کیا اس پہ. صحیح. اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ امریکہ میں اس کے ٹرائل میں رجسٹر ہوئی. صحیح. یہ ایکو کے نام سے ڈیوائس جو ہے, یہ 2 ڈیوائس ہیں. ایک کلینیکل ایکو ہے جو بڑی ہے. صحیح. وہ اس ٹائم آپ کے پاس سامنے نہیں ہے. صحیح. اور ایک جو ہے وہ ہے پیرنٹس کے لیے. پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس ٹیکنالوجی کو پیرنٹس کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ جو برڈن ہے اس پہ یعنی ٹریٹمنٹ کا وہ کم ہو. صحیح. آپ یہاں پہ آتے ہو, کسی ہاسپٹل میں جاتے ہو, آپ کو پرائیویٹ فیس نہیں پڑتی ہیں, گورنمنٹ لیول پہ اویلیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا ہیوی تو ہر ایک چیز کے لیے افورڈ کرنا پاسبل نہیں. تو میں نے خود سرنڈر کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو پورٹیبل بنائیں. انہوں نے کہا یہ آپ کی پریکٹس کم ہو جائے گی. میں نے کہا رزق اللہ کی ذات دیتی ہے, بالکل, مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے, اور میں نے کبھی پیسے کے لیے کام کیا بھی نہیں. صحیح. تو آپ اس کو پورٹیبل کریں اور اس کو لوگوں کی ریچ میں کریں. صحیح. تو آپ 3-4 دن لوگ آتے ہیں, اس کی ٹریننگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد گھروں میں جا کے خود کرتے ہیں, اور بچے ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح. یہ تو بہت بڑی خدمت ہوگی. پھر اس میں ایک اور چیز, جو ایک زمانہ تھا جب میں ڈائگنوز کرتا تھا چیزیں, تو مختلف ریلیونٹ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو میں نے بھیجنا میڈیسن کے لیے. تو انہوں نے کہنا کہ جو آپ نے کیا, میں تو اس کے بارے میں کچھ اسپیڈ ڈس آرڈر ہم نے نہیں پڑھے, جی آپ اس کو خود مینیج کریں. تو میرے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں یہ جو ہومیوپیتھک کالج تھا ایک کراچی کمپنی میں, وہاں سائیکالوجی کے لیکچر بھی ہوتا تھا. صحیح. وہاں کے پرنسپل ناصر احمد چودھری صاحب ابھی بھی ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. صحیح. وہ مجھے کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب ڈوڈا کلینک میں نیڑے ہی ہے, تو اے کر لو ڈی ایم ایس کے ہومیوپیتھک میڈیسن کا ڈپلوما کر لو, تو بڑا فائدہ ہوگا. اچھا. تو میں نے ان کو کہنا کہ یہ تو آپ کے جو سلیبس ہے وہ کلرکس اور پی ایم کے لیے ہے, یہ ڈاکٹرس کے لیے تو نہیں ہے, تو میں اس میں کیا پڑھوں گا. لیکن ہوا یہ کہ ان دا مین ٹائم میرے پاس ای این ٹی نیوز آتا ہے یو کے سے. اچھا. یہ آن ڈیلی ہر 3-4 مہینے بعد آتا ہے. تو یہ 92-3 سے میرے پاس آ رہا تھا. صحیح. اس میں ایک ایڈ لگی ہوئی تھی 96 کی بات, 1 year ٹریننگ ان ہومیوپیتھک سسٹم فار ای این ٹی اسپیشلسٹ ان یو کے. اوکے. تو میں نے کہا میں یو کے تو نہیں جا رہا, نہ میں نے جانا ہے. تو ای این ٹی الحمدللہ مجھے کسی بھی اچھے ای این ٹی اسپیشلسٹ جتنی آتی ہے, تو میں نے کہا میں کیوں نہ اس کو کر لوں. تو اگلے دن میں کالج گیا, ان سے میں نے کہا مجھے ہومیوپیتھک کی فلاسفی کی بک دیں ڈاکٹر ہنیمن کی. جب میں نے بک پڑھنی شروع کی تو مجھے لگے میں سائیکالوجی دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا ہوں. اچھا. تو الحمدللہ میں نے پھر 4 پراف وتھ فرسٹ ڈپ کمپلیٹ کر لیے سن 2000 تک. ٹھیک ہے. اور سن 2000 میں نے ایز اے سپورٹیو میڈیسن ساتھ ان کا بھی استعمال شروع کیا. نو ڈاؤٹ اس سے بہت فائدہ ہوا. صحیح.
میرے پاس چونکہ میں میڈیکل سائیکالوجی پڑھی ہوئی تھی، میرے پاس اس کا نالج بھی تھا، میرے پاس اس کا ادھر سے knowledge بھی ہومیو تھا، کا بھی آ گیا، تو میرے لیے بہت آسان تھا چیزوں کو سمجھنا اور اس کو یوز کرنا. صحیح. اور اب میں جب بھی میں ہمیشہ جو ہے نا وہ کبھی پوڑیاں باندھنا میرا کام نہیں، میں کنسلٹنٹ ہوں. میں میڈیسن لے کے دیتا ہوں جیسے باقی سارے اسپیشلسٹ لے کے دیتے ہیں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن ایسے کھلی تو کوئی نہیں دیتا ایسے، صحیح. اتنا کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ جب بھی کبھی کچھ میڈیسن لکھتے ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ آپ چیک بھی کر لیں کہیں سے کہ کوئی آپ کو لگے گا کہ ہمارا بچہ اور یہ میڈیسن ایک ہی جیسی ہے. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اور مسلسل. اور اسی حوالے سے ابھی اپنے نوبل پرائز کی بات. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نوبل پرائز کا بتائیں کہ کیا کہانی ہے اس کی. ہوا یہ ہے کہ اب میرے پاس جو ہے نا وہ بہت بڑے نمبر کے ساتھ یو ایس اے سے، یو کے سے، فن لینڈ، آئرلینڈ، فرانس، جرمنی اور یہ جتنے عرب امارات سے ہیں، سعودی عربیہ، وہاں روٹین میں پیشنٹس آتے ہیں. صحیح. آن لائن ان کو کنسلٹیشن بھی ملتی ہے جو نسٹ کے ذریعے ہوتی ہے، یہ کالج آف نرس والے کرواتے ہیں. تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں باہر سے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے، نہ یہاں پہ ٹھیک ہے نہ وہاں پہ ٹھیک ہے. اچھا. یہ بیسیکلی ٹنگ ڈسارتھیا کے پیشنٹس ہیں جن کو آٹزم کے طور پہ ڈائگنوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت ایک ذاتی والی بات. تو اس میں پھر میری کچھ فائنڈنگ ایسی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا 2003 والا اپنے پیپر کا، تو میں بیس لائن ٹیسٹ کراتا ہوں. ٹھیک ہے. جس میں برین کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹمپینومیٹری ہوتی ہے اور ٹی ایف ٹی تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کی فائنڈنگز آتی ہیں، تو ان فائنڈنگز کو ایویڈنس آ گیا نا، تو ایویڈنس بیس پریکٹس ہوتی ہے. تو میں ان کو پھر یہ کرتا ہوں کہ تھرو میں ہومیوپیتھک میڈیسن ان کو مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے وہ اسپیچ تھیراپی کی ٹیکنیکس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، گھر جا خود کرتے ہیں. اور ساتھ نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹو تھیراپی جو ایکو کے ذریعے اس کو دی جاتی ہے، جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے بیسکلی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اس میں کچھ عرصہ پہلے میرے پاس یو کے سے ڈاکٹر اسما ہیں، جنرل سرجن ہیں، وہ اپنی بچی کو لے کے آئی. اچھا. وہ خود جنرل سرجن ہے؟ جی خود جنرل سرجن ہے، یو کے میں تھی پہلے. تو وہ جب لے کے آئیں تو میں نے بچی کو ری ڈائگنوز ری وزٹ کیا. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرس کو میں دکھا کے آئی ہوں، آپ کہتے ہیں میں ان کی بات نہیں مانتا، تو یہ آپ کیوں کروا رہے ہیں، سی ٹی اسکین برین کا کرائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کراؤں گا، اگر آپ میرے پاس آئے ہو تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. صحیح. تو جب ہم نے ساری چیزیں کروائی تو بہت سارے ایویڈنس نکل آئے اور ساتھ ماڈریٹ ہیئرنگ لاس بھی نکل آیا. تو جس کو ہیئرنگ ایڈ لگایا گیا اور اس کا ٹریٹمنٹ بچی کا شروع کیا، اب وہ بچی بہت بہتر ہے. صحیح. وہ اب آنسر کویسچن کرنے لگی ماں اپنی مدر سے. پہلے بالکل وہ ڈیف یعنی پہلے یعنی اس کا بہت کم تھا بولنا، نہ ہونا. اچھا. بہت ہوا. تو اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ان کا مجھے فون آیا کہ بھائی میں آسٹریلیا جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک پریسکرپشن کی ضرورت ہے، راستے میں کہیں روکے نہ مجھے. تو وہ خیر آسٹریلیا شفٹ ہو گئی. تو چند دن پہلے پھر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ آپ کی نامینیشن کا بھیج رہی ہوں. یہاں سے بھی میری ایک اسٹوڈنٹ نے جنہوں نے ایم فل کیا اس میں مدیہ نام ان کا، ٹی ایم ای کالج آف نرس والے بھی کہہ رہے تھے لیکن ان کا مجھے آئیڈیا نہیں ابھی، لیکن مدیہ نے بھی لیٹر لکھا. پھر اس کے بعد وہاں آسٹریلیا سے نامینیشن نوبل پرائز کی میں بھیجی، لیکن بعد میں انہوں نے انفارم کیا کہ ٹائم گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. 31 جنوری کو ہوتا ہے ہمارا لاسٹ. ٹھیک ہے. تو لیکن میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، جی جی پاکستان کے لیے، کہ دوسرے ملک میں بیٹھی اور وہ پروفیشنل اچھی پروفیشنل خود جنرل سرجن. بالکل. ابھی تو اس میں ڈیٹ گزر گئی، اس وجہ سے نامینیشن نہیں ہو سکی، تو وہ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہو جائے گی. کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. جی میں پہلے بھی میری 2 دفعہ نامینیشن اسی طرح ہوئی.